بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، جس شخصیت کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ شخصیت جن کو میرے مصطفیٰ نے، حضور جان رحمت نے دعا میں مانگا، وہ شخصیت تمام صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے مرید ہیں، لیکن وہ شخصیت ایسی ہیں کہ قربان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد بھی ہیں، یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے مصطفیٰ نے آپ کو دعا میں مانگا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں۔ اور قربان جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا عمر وہ ہے کہ جب عمر جاتا ہے شیطان بھی دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی ڈر جاتا ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، یعنی وہ جری انسان، وہ بہادر انسان حضرت سیدنا فاروق اعظم کہ اگر شیطان بھی راستے میں ہو جہاں سے آپ گزریں، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور قربان جو وہ سیدنا فاروق اعظم کہ قربان جو زمین کے اوپر اگر تیل گر جائے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیں کہ اے زمین تیل کو باہر نکال، زمین تیل باہر نکال دیتی ہے۔ اور قربان جو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورج کو دیکھیں تو سورج بے نور ہو جائے، زمین پہ اگر زلزلہ آئے، زمین پہ لاٹھی مارے، زمین کو کہیں ٹھہر جا، زمین بھی آپ کا حکم مانے اور ٹھہر جائے۔ اتنے بہادر انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہی پیارے بندے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قربان جو آپ کا دور اقدس ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے حاکم ہیں، وقت کے حکمران ہیں۔ غسان کا بادشاہ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے آیا، اور جب کعبہ کا حج کرنے لگا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگا، تو اس نے بڑا لمبا جبہ پہنا ہوا تھا، اس کا جبہ جو تھا وہ کافی لمبا تھا، اس کے ساتھ ایک غریب آدمی بھی طواف کر رہا تھا، غریب آدمی بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آج کل تو بڑا پروٹوکول لیا جاتا ہے کہ یار وہاں پر کیسا پروٹوکول، اللہ کے گھر میں بھی پروٹوکول، آج کل مسجد نبوی میں پروٹوکول لیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں وہاں پر کیسا پروٹوکول، وہ تو جھک جانے کا مقام ہے۔ آپ اللہ کے در حاضر ہو رہے ہیں، آپ رسول اللہ کے دروازے پر حاضر ہو رہے ہیں، وہ جھک جانے کا مقام ہے، وہ پروٹوکول کی جگہ نہیں ہے، یعنی ہر جگہ پہ پروٹوکول۔ ہم نے اپنا مزاج کیسا بنا لیا ہے، ہمارا مزاج کیسا ہو گیا ہے کہ جہاں جائیں گے پروٹوکول، ہر جگہ پروٹوکول۔ تو ہر جگہ پروٹوکول نہیں ہوتا، جب اللہ کے گھر میں جائیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضری دیں، مدینۃ الرسول میں حاضری دیں، تب عاجزی سے جھک جائیں، تب اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، تب اپنے دل کو جھکا لیں، وہاں پر کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے۔ قربان جو بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، ارد گرد اور لوگ بھی طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کے جبہ پر آ گیا۔ جب غریب آدمی کا پاؤں اس کے جبہ پر آئے نا، بادشاہ تھا وقت کا، اسے غصہ آیا، اس نے غریب آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ جیسے ہی غریب آدمی کو تھپڑ مارا، غریب آدمی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب وقت کے حاکم تھے اور سارا قصہ سنایا، اپنا دعویٰ پیش کیا کہ فلاں بادشاہ ہے، اس نے مجھے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے بادشاہ کو طلب کر لیا، بادشاہ بھی دربار میں طلب ہو گیا۔ قربان جو ادھر سے غریب آدمی کا مقدمہ سنا، ادھر سے بادشاہ کی بات سنی۔ آپ نے بادشاہ کو فرمایا، بادشاہ تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا جبہ پہننے کی، تو نے اتنا جبہ لمبا کیوں پہنا تھا کہ اس کا پاؤں آتا؟ بادشاہ اپنی جسٹیفیکیشن دینے لگا، کہنے لگا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ تیرے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو اس غریب آدمی کو راضی کر لے، اگر یہ غریب آدمی راضی ہو جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر یہ راضی نہیں ہوتا، تجھے معاف نہیں کرتا، پھر کل اسی جگہ پر کعبۃ اللہ کے اسی کارنر میں، کعبۃ اللہ کے اسی کونے میں جہاں تو نے اسے تھپڑ مارا ہے، یہ غریب آدمی تجھے اسی طرح سے تھپڑ مارے گا۔ قربان جو کیسا عدل تھا، میرے مصطفیٰ کی تربیت
تربیت دیکھیے، حضور علیہ السلام کی تربیت دیکھیے کہ آپ نے کیسا عدل و انصاف سکھایا۔ اور قربان جو میرے مصطفیٰ کے شاگرد، میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عدل دیکھیے۔ کہا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو وقت کا بادشاہ ہے، ہم اپنے مصطفیٰ کا نظام دیکھیں گے، ہم اسلام کو دیکھیں گے، ہم اسلام کو نافذ کریں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے۔ قربان جو ناظرین ایمان کو تازہ کیجئے، وہ بادشاہ ساری رات غریب آدمی کی منتیں کرتا رہا، غریب آدمی کو مناتا رہا کہ تو مان جا، تو مان جا، لیکن قربان جو غریب آدمی نہ مانا۔ کہنے لگا اگر آج میں مان گیا تو تم بادشاہ، تم امیر لوگ ایسے ظلم و ستم کرتے رہو گے، عدل قائم نہیں ہونے دو گے۔ مجھے شکوہ ہے غریبوں سے بھی، ہم غریب بھی عدل و انصاف قائم ہونے نہیں دیتے۔ جو لوگ غریب ہیں وہ کسی چودھری کے کہنے پہ، کسی MNA کے کہنے پہ، کسی MPA کے کہنے پہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یا کچھ پیسے لے کر ہم مان جاتے ہیں، عدل و انصاف ہونے نہیں دیتے۔ اگر ہم عدل و انصاف ہونے دیں، ایک بار عدل و انصاف ہو جائے تو پھر یہ معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ اچھے سے چل نہیں سکتا، اس معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کسان بھی خوشحال ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مزدور بھی خوشحال ہو، اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کا ہر طبقہ خوشحال ہو، اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ڈاکٹرز بھی خوشحال ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ہر بندہ اساتذہ اکرام سے لے کر طلباء تک ہر بندہ خوشحال ہو، پھر عدل و انصاف کو قائم کیجئے، پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے، پھر یہ پروٹوکول کا جو کلچر ہے اس کو ختم کیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، ہم لوگ واپڈا کے دفاتر میں جاتے ہیں، ہم لوگ مختلف دفاتر میں جاتے ہیں، بڑی بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن جس کی سفارش ہوتی ہے، جو بندہ سفارش لے کر آتا ہے وہ ڈائریکٹ آفس میں چلا جاتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ جب تک عدل قائم نہیں ہو سکتا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، جب تک عدل قائم نہیں ہو سکتا تب تک میرا ملک پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال بنے تو سب سے پہلے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہوگا، سب سے پہلے ظلم کو ختم کرنا ہوگا، تب پاکستان عدل و انصاف سے مزین ہو جائے گا، منور ہو جائے گا اور خوشحالی کے منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ قربان جو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فیصلہ سنا دیا کہ اس غریب آدمی کو راضی کر۔ بادشاہ ساری رات مناتا رہا، ساری رات مناتا رہا، لیکن وہ غریب آدمی نہیں مانا۔ کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، آج میں مان گیا، تم ایسے ظلم کرتے رہو گے، میں نہیں مانتا۔ قربان جو رات کا وقت تھا، بادشاہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ غریب نے وہ تو نہیں مانتا، میں نے بڑی کوشش کی۔ کہا نہیں مانتا تو پھر کل کعبۃ اللہ کے صحن میں، حرم کے صحن میں اسی جگہ پر تجھے ویسے وہ تھپڑ مارے گا، اسی انداز میں تھپڑ مارے گا۔ بادشاہ بھاگ گیا، جا کے عیسائی ہو گیا۔ لوگ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عمر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اتنا بڑا بندہ ضائع کر دیا، اتنا بڑا آدمی ضائع کر دیا۔ آپ فرمانے لگے میں نے کوئی بڑا آدمی ضائع نہیں کیا، میں نے مصطفیٰ کا دین ضائع ہونے سے بچا لیا، میں نے اپنے آقا کا دین ضائع ہونے سے بچا لیا، میں نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ جب عدل و انصاف قائم ہوگا تب قربان جو ترقی کے منازل بھی آپ طے کر سکتے ہیں، تب خوشحالی اور خوشحالی آ جائے گی، تب آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہے، ظلم کا نظام ہے، تو میرے بھائیو ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ قربان جو کفر کا نظام چل سکتا ہے، بزرگ یہ فرما گئے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب تک ہمارے ملک میں بھی عدل و انصاف نہیں آتا، جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت عظام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔